बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माउस एंड कीबोर्ड एंड व्हाट आर मेजर इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। तो ये हम चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको करा चुका हूँ। माउस पे भी पूरा एक नोट हमने पढ़ा, कीबोर्ड पे भी पूरा एक नोट हमने पढ़ा कि माउस क्या काम करता है, कीबोर्ड। तो पर्पस ऑफ माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से पॉइंटर कंट्रोल किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस भी है, मतलब मुख्तलिफ कमांड वगैरह हमने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया किसी फाइल फोल्डर पे, तो एक शॉर्टकट मेन्यू सा खुल गया, उस पर डिलीट करना है किसी फाइल को, तो माउस का पॉइंटर वहाँ ले जाकर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ डिलीट की कमांड मैंने इसकी मदद से इंटर की है, इनपुट की है। तो ये इनपुट होने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। फिर माउस इवेंट्स एंड एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माउस इज कॉल्ड माउस इवेंट। कि माउस की मदद से जो जो काम किए जा सकते हैं वो माउस इवेंट्स कहलाते हैं। लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक से जो काम होते हैं वो सारे माउस के इवेंट्स के अंदर आएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपने एक बार सिर्फ इसकी रीडिंग कर लेनी है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में तहरीरी डाटा टेक्स्ट ये एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कीबोर्ड इवेंट क्या होंगे कि एक कीबोर्ड की मदद से जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है वो कीबोर्ड इवेंट कहलाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडोज की खुसूसियात वैसे तो बहुत सारी हैं, तो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है जो हम आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। फीचर्स ऑफ विंडोज, कीबोर्ड और माउस वाला ये जो एक दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इनकी आपने रीडिंग कर लेनी है। और तकरीबन इसका जितना भी काम है तो चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने ये टॉपिक कराए थे कीबोर्ड एंड माउस के, उसमें ये सारा मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो फीचर्स ऑफ विंडो के विंडो की खुसूसियात क्या हैं? अगर हम डॉस को देखें, डॉस जो पुराना एनवायरनमेंट था, ब्लैक बैकग्राउंड, ऊपर सारा काम हमने कमांड टाइप करके करना था, वो डॉस के एनवायरनमेंट था। अगर हम उसको विंडो के साथ कंपेयर करके विंडो की कुछ खुसूसियात बनाएं तो बहुत सारी बना सकते हैं। हमारे सिलेबस में कुछ लिखी हुई है 5-6 हेडिंग्स, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम इसको डॉस के साथ कंपेयर करते जाएं तो वो भी साथ साथ मैं बताऊंगा कि विंडो में ये खासियत है जो कि पुराना इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और यूनिक्स वगैरह इस्तेमाल होते थे उनमें ये खासियत नहीं थी। तो फीचर में सबसे पहला फीचर कि विंडो का जो एनवायरनमेंट है वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो का एनवायरनमेंट ग्राफिकल है। ग्राफिकल क्या, ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी इस चैप्टर के शुरू में कर चुका हूं कि इसके अंदर आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, टूल बार्स बनी हुई हैं। इनका एनवायरनमेंट ग्राफिकल है, आइकन मेन्यूज वगैरह टूल बार्स बनी हुई है। इसका फायदा फिर क्या है कि इसको समझना हमारे लिए बड़ा आसान है, इजी टू लर्न। इसको समझना, इसको सीखना, इसमें काम करना बड़ा आसान है हमारे लिए। फिर ये ग्राफिकल होने की वजह से इसका एनवायरनमेंट अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव कैसे? हम इसमें 6-7 घंटे भी काम करते रहे, हमें नए नए इमेजेस, नए नए ग्राफिकल एनवायरनमेंट से वास्ता हमारा पड़ेगा, नई नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हम इसमें लगातार भी काम करते रहे तो हम बोर नहीं होते। इसके बरक्स अगर हम डॉस को देखें तो उसको सीखना भी हमारे लिए मुश्किल है
کیوں؟ اس کو اگر سیکھنا ہے تو ساری کمانڈز یاد کرنی پڑیں گی، پھر کمانڈز اگر ہم نے اپلائی کرنی ہے تو بالکل ایکوریٹ لکھ کر ہمیں اپلائی کرنی پڑے گی، جو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس کا انوائرمنٹ بھی بورنگ ہے، بلیک بیک گراؤنڈ پر ہم نے صرف کمانڈز لکھنی ہے، کوئی گرافیکل چیز نہیں ہے، تو سیکھنا بھی مشکل ہے۔ یہاں پر تو گرافیکل یوزر انٹرفیس اس کو بچے بھی آپریٹ کر لیتے ہیں آسانی سے۔ کیسے؟ انہوں نے وہ آئیکن یاد کر لیے، وہ تصویریں یاد کر لی ہیں، لیکن ڈاس وغیرہ جو سی ایل آئی پر بیسڈ ہے آپریٹنگ سسٹم، اس میں کوئی تصویریں، کوئی گرافیکل چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان میں کام کرنا، ان کو سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ پہلا فیچر ہے ونڈو کا کہ اس کا انوائرمنٹ گرافیکل ہے، جس کو سیکھنا، اس میں کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ سیکنڈ، ملٹی ٹاسکنگ۔ ملٹی کہتے ہیں کئی کو، ٹاسک مین کام، ایک وقت میں ہم کئی کام ونڈو کے اندر کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ مثلا میں نے انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دی، ساتھ آڈیو کوئی سانگ چلا دیا، اور ساتھ ہی میں ڈاکومنٹ ٹائپ کرنا شروع ہو گیا، تو ایک وقت میں 3 کام کر رہا ہوں، تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر آئے گا، ایک وقت میں کئی کام کرنا۔ تو ونڈو میں یہ فیچر موجود ہے کہ ونڈو کے اندر ہم ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو سی ایل آئی بیسڈ آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈاس وغیرہ، ان میں صرف ایک وقت میں ایک ٹاسک پرفارم کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی ونڈو کے فیچر میں آ گیا کہ ونڈو کے اندر ہم ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں، تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد ملٹی پروسیسنگ۔ اب اس میں 2 طرح کے کانسیپٹ آ سکتے ہیں۔ ملٹی پروسیسنگ، ایک تو ایک وقت میں کئی کام پروسیسنگ کے لیے جا سکتے ہیں، ان پہ پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک وقت میں یہ ملٹیپل پروسیسرز کو سپورٹ کرتی ہے، 2-3 پروسیسر، کوئی سسٹم ایسے آئے ہوئے ہیں جن میں ملٹیپل پروسیسر بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ملٹیپل پروسیسر لگے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کام ہمارا 10 سیکنڈ میں ہونے والا ہے وہ کم ٹائم میں ہو جائے گا۔ پھر ایک سے زیادہ پروسیسر اگر ان کو یہ سپورٹ کرتی ہے، ان کو یہ چلاتی ہے، تو ہم نے 3 کام اگر اکٹھے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ 3 الگ الگ پروسیسر ان کو پروسیس کریں گے تو ہمارا کام جلدی سے ہو جائے گا۔ تو ملٹی پروسیسنگ، کئی کاموں کو ایک وقت میں یہ پروسیس کر لیتی ہے، پھر ملٹیپل پروسیسرز کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ ایک کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ پروسیسر لگے ہوئے ہوں تو یہ ان کو سپورٹ کرے گی، ہم ان کی مدد سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ ملٹی یوزر، ایک وقت میں کئی لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، کلائنٹ اینڈ سرور ماڈل ایک چیپٹر نمبر 2 کے اندر آئے گا، اس میں ایک مین کمپیوٹر ہے، اس کے اندر سارے جتنے بھی پروگرام وغیرہ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں سیو ہے، باقی اس کے ساتھ جو کلائنٹ اٹیچ کیے جاتے ہیں وہ اس سے ڈیٹا سرور کمپیوٹر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اٹ مینس یہ ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈو جس سے ایک وقت میں کئی لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے۔ پھر اس کا ایک موسٹ امپورٹنٹ فیچر پلگ اینڈ پلے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہارڈ کوسچن ہے، پلگ اینڈ پلے۔ پلگ اینڈ پلے کا کیا مطلب؟ آج کل ہم کوئی بھی ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ پلگ ان کرتے ہیں، لگاتے ہیں، آگے سے خود بخود کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ہم کوئی بھی ہارڈ ویئر کی ڈیوائس جب کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا سافٹ ویئر ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں پرنٹر لے کر آیا، پرنٹر کو ڈائریکٹ میں اٹیچ کر دوں، وہ ہو
سکتا ہے نہ چلے. وہ کیسے چلے گا؟ جب اس کا سافٹ ویئر، اس کا جو ڈرائیور ہے وہ میں انسٹال جب تک نہیں کروں گا پرنٹر کام نہیں کرے گا. تو ڈرائیور اب کیسے انسٹال کیا جائے؟ شروع میں ونڈو 98 ایکس پی وغیرہ آئی تھی، ان میں یہ ڈرائیورز موجود نہیں تھے. ہم الگ سے سی ڈی لے کر ڈرائیور خود سے انسٹال کرتے ہیں. یہ جو آپ یو ایس بی آج کل لگاتے ہیں، فلیش یا موبائل لگاتے ہیں، تو کیا کرتی ہے ونڈو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کون سا موبائل لگایا گیا، اس کا ڈرائیور انسٹال خود کر دیتی ہے اور ہمیں ایک میسج دیتی ہے یور ڈیوائس از ریڈی ٹو یوز. آپ کی ڈیوائس استعمال کے لیے ریڈی ہے. کیسے ریڈی ہو گئی؟ ہم نے ڈیوائس اٹیچ کی، پلگ کی، اس نے خود بخود ان کا اس ڈیوائس کا ڈرائیور جو ونڈو کے اندر موجود ہیں ڈرائیورز، ان میں سے اس کا ڈرائیور ڈھونڈا اور ہماری ڈیوائس کا ڈرائیور انسٹال خود بخود کر دیا اور ریڈی ٹو یوز بنا دیا. یہ بڑا زبردست فیچر ہے، ہمیں خود سے ڈرائیور انسٹال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں جن کے ڈرائیور ونڈو کے اندر موجود ہیں. تو ہم نے سمپل کرنا کیا ہے، اس ڈیوائس کو اٹیچ کرنا ہے. ونڈو آٹومیٹیکلی اس ڈیوائس کو ڈیٹیکٹ کرے گی کون سی ڈیوائس لگائی گئی، پھر اس کا ڈرائیور ڈھونڈے گی. اگر ونڈو کے اندر اس ڈیوائس کا ڈرائیور موجود ہوا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا ڈرائیور خود بخود انسٹال کر کے ریڈی ٹو یوز بنا دے گی. اور اگر ڈرائیور نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا نیا پرنٹر ہے جس کا ڈرائیور اس ونڈو میں موجود نہیں ہے، جس کا سافٹ ویئر اس ونڈو میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں پراپر طریقے سے گائیڈ کرے گی کہ اس کا ڈرائیور آپ نے سی ڈی وغیرہ سے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور زبردست فیچر ہے ونڈو کا پلگ اینڈ پلے. اس میں تو ایک دو لائنز میں انٹروڈکشن ہے، کل اس کو میں مزید بھی ایکسپلین کروں گا کیونکہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک اسی کی ڈیفینیشن الگ سے لکھی ہوئی ہے، تو میں مزید ڈیٹیل سے اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا. تو پلگ اینڈ پلے یہ بھی اس کا فیچر ہے، پانچواں فیچر جو ہم نے لکھا. پھر ونڈو کے اندر ایک اور فیچر ہے بیک اپ اینڈ ریکوری کا. یہ تو چیپٹر نمبر 6 میں بڑی ڈیٹیل سے پورا لانگ ٹاپک بھی میں نے بیک اپ کا پڑھایا تھا. بیک اپ ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی فائل کی، کسی بھی امپورٹنٹ ڈیٹا کی ایک ایڈیشنل کاپی کسی ایڈیشنل اسٹوریج ڈیوائس پہ اسٹور کر دینا بیک اپ کہلاتا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کمپیوٹر میں جو پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ بہت سارے تھریٹس ہوتے ہیں، انٹینشنلی بھی اور ان انٹینشنلی بھی. کوئی بندہ جان بوجھ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی مکینیکل فیلئر کی وجہ سے کمپیوٹر کو نقصان ہو سکتا ہے، کمپیوٹر میں پڑا ہوا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے. تو اگر ڈیٹا ضائع ہو جائے، صرف ایک ہی فائل پڑی ہوئی ہے، اس کی ایک ہی کاپی، تو پھر تو ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نے اس کی کاپی بنا کر کسی اور سٹوریج میڈیم پہ رکھ دی تو یہی بیک اپ کہلاتی ہے. تو اگر ایک جگہ سے ڈیٹا ضائع ہو بھی جائے تو ہم اس دوسرے میڈیم سے دوبارہ اس ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مری کا ٹور گیا آپ نے وہاں پر پکچرز بنائی، بہت ساری ویڈیوز بنائی، وہ آپ کے موبائل میں، اگر صرف آپ کے موبائل میں موبائل خراب ہو گیا، آن نہیں ہو رہا، چلنے کے قابل نہیں رہا، تو آپ کی وہ پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے کیا کیا، جو پکچرز اور ویڈیوز بنائی وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دی، آپ کے موبائل سے وہ پکچرز اور ویڈیوز ٹرانسفر ہو گئی فیس بک کے سرور پہ، ہم کبھی بھی وہاں سے ان پکچرز کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کے موبائل میں پکچرز اور ویڈیوز موجود تھی، آپ نے گھر جاتے ہی اپنے لیپ ٹاپ میں بھی ٹرانسفر کر دی. تو لیپ ٹاپ میں جو ہی آپ نے ٹرانسفر کی تو اس کا مطلب موبائل سے اگر وہ ضائع ہو بھی جائیں تو بیک اپ ان کا لیپ ٹاپ میں پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے ہم دوبارہ سے انہیں ریکور کر سکتے ہیں. یہ
नेटवर्किंग की जा सकती है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 पेंडिंग है, वो पूरा नेटवर्क पे ही है। नेटवर्क बनता कैसे है? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। क्यों कनेक्ट होती हैं? अब हम ब्लूटूथ के ज़रिए या ज़ैपियर वगैरह के ज़रिए दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने का क्या हमारा मकसद है? दोनों डिवाइसेस की कम्युनिकेशन कराना, उनका आपस में कोई डाटा वगैरह शेयर करना। तो नेटवर्किंग की जा सकती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो जब डिवाइसेस आपस में जुड़ जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लग जाएंगी, तो हम कहेंगे ये नेटवर्क बन गया है। आपस में एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करेंगी तो एक नेटवर्क बन जाएगा। तो ये भी नेटवर्किंग की टर्म चैप्टर नंबर 2 इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, उसमें इंशाल्लाह मैं डिटेल से नेटवर्किंग की टर्म को ये समझाऊंगा। ये कुछ फीचर लिखे हुए हैं विंडो के, शॉर्ट सा और बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लिस्ट सम फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आपने फीचर्स के 3 4 के 5 के नाम लिख देने हैं। और शॉर्ट में ये प्लग एंड प्ले इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीटास्किंग कई बार ये शॉर्ट